عالما او متعلما او محبا لهما فلا تكن رابعا فتهلك. اگر آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی بربادی اور ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ عالم بن جائیں، علم دین حاصل کر لیں، قرآن اور سنت کے ماہر بن جائیں، یا یہ ہے کہ اپنی زندگی قرآن کے حاصل کرنے کے اندر صرف کر دیں، متعلق بن جائیں. عمر چاہے 50 سال ہے، عمر چاہے 60 سال ہے، 60 سال ہی کے اندر تعلیم حاصل کرنے لگ جائے. حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ 60 سال کی اگر عمر ہو چکی ہے تو پھر قرآن مجید حفظ کرنے کی کوشش شروع کر دیں. کیسے کوشش شروع کر دیں؟ آخری پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، روزانہ ایک سورت یاد کر لیں، روزانہ ایک آیت یاد کر لیں، اور یاد کرنے ہی کے اندر اپنی زندگی گزار دیں. اسی حفظ کی کوشش کے دوران، تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کے دوران زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ بڑھاپا آ چکا ہے، اگر موت آ بھی گئی، اسی دوران وفات آ بھی گئی، قبر میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کو مکمل قرآن مجید حفظ کرا دیتا ہے. اور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو حافظ قرآن بن کر اٹھے گا، اور وہی فضائل اس کے لیے بھی ہوں گے جو آپ اکثر یہاں سے سنتے رہتے ہیں کہ حافظ قرآن کے لیے کیا فضائل ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یا متعلق بن جائے، اور اگر عالم بھی نہیں بن سکے، متعلم بھی نہیں بن سکے، تو پھر نجات کا اور صحیح جو سلامتی کا راستہ ہے، آخری طریقہ اس کا یہ ہے کہ علماء سے، مدارس دینیہ سے، علم دین حاصل کرنے والوں سے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں سے محبت کرنے والے بن جائیں. چوتھے نہ بن جانا، آپ نے فرمایا چوتھے نہ بن جانا. چوتھا کیا ہے؟ نفرت. اگر نفرت ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی، نفرت کی بنیاد یہ ہوئی، اس لیے نفرت ہے مولوی سے کیونکہ یہ قرآن کا عالم ہے، کیونکہ یہ قرآن کی اور سنت کی دعوت دیتا ہے، اس وجہ سے نفرت ہے. اگر اس نفرت کی بنیاد ذاتی سبب ہے، ذاتی رنجش اور خاندانی، وہ تو اور بات ہے. اگر نفرت کی بنیاد، دشمنی کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا فتح علی، پھر انسان ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو ان مدارس دینیہ کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور ان اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. حفاظت کرنے کا طریقہ یہ ہے، اعمال صالحہ کو، نماز کی، روزے کی پابندی کرنی چاہیے. نماز اور روزے کی پابندی سے شیطان بھاگتا ہے، شیطان کے حملے کم ہوتے ہیں. ورنہ اگر نماز روزے کی پابندی نہ ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ ہو، شیطان کے حملے زیادہ ہو جاتے ہیں. گناہ چھوڑنا، اپنا نماز کو چھوڑ دینا، روزے کو چھوڑ دینا ایک گناہ ہے، یہ شیطان کا حملہ ہے. شیطان جب پہلے حملے پہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ رکتا نہیں، کیونکہ وہ تو انسان کا دشمن ہے، انسان کو اس نے برباد کرنا ہے. انسان ہی کی وجہ سے وہ مردود ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا. کس کی وجہ سے؟ انسان کی وجہ سے. اس وجہ سے اس نے چیلنج بھی کیا تھا کہ میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن مجید نے بار بار فرمایا، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. شیطان انسان کا دشمن ہے، خیال کرنا دشمن ہے. تو دشمن کیا کرتا ہے؟ ایک مرتبہ شکست دینے کے بعد وہ اس کو کھڑے ہونے کا موقع نہیں دیتا، اور حملے کرتا ہے، اور حملے کرتا ہے، اور حملے کرتا ہے. تو پہلے وہ گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، پہلے عبادتیں شروعاتا ہے، پھر گناہوں میں لے کر آتا ہے. پھر جب انسان گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، پھر انسان مسلمان کے پاس جو آخری امید ہوتی ہے، ایمان، اسلام، شیطان پھر اس پر آخری حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ ایمان کی، اعمال صالحہ کی، نماز روزے کی، قرآن کی تلاوت اور استغفار کی پابندی نہ ہو تو پھر خطرہ ہے کہ شیطان حملے نہ کر بیٹھے. تو شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیا جائے، دل میں اللہ تعالیٰ کو جگہ دے دی جائے. تو جس دل میں اللہ آ جائے، شیطان کو اس سے بھاگنا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلی صفوں میں سنتے پڑھ لیں، اپنے موبائل بھی بند کر دیں. پہلی صفوں کو پہلے مکمل کریں، پہلی صفوں میں کھڑا اپنے موبائل بھی بند.